جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یار آج کی ویڈیو رومانیہ ورک پرمٹ کے بارے میں ہے۔ رومانیہ کی نئی ڈیمانڈ آ چکی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ جو ہے نا انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی کام کروانا چاہتا ہے رومانیہ کا تو وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے نا کچھ شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ لازم ہے۔ تو پہلے بھی الحمدللہ میرا کوئی بھی بندہ جو ہے نا کم سے کم اس کی میٹرک تعلیم ہے اور اس کو انگلش جو ہے نا مسٹ، ٹھیک ہے، آنی چاہیے۔ تو جس بندے کو انگلش آتی ہے وہی رابطہ کرے، یعنی کہ جس کو تقریباً، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیمانڈ کون کون سی آئی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون کون ایلیجیبل ہے۔ سب سے مین جو بات وہ یہ ہے کہ کون کون اپلائی کر سکتے ہیں اور کون بندہ وہ جو رابطہ کرے۔ جس کو انگلش آتی ہے 70% انگلش آتی ہے وہ رابطہ کرے، 50% پلس آتی ہے تو وہ رابطہ کرے۔ وہ نہیں ہے کہ جن کو نام تک نہیں آتا، جن کو یہ نہیں پتہ کیا بولنا ہے، کیا بتانا ہے، کیا نہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جو ہے نا مثلا میری طرح جو ہے کچا ہی ان پڑھ، تو وہ بالکل نہیں اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو انگلش آتی ہے وہی آئے ہمارے پاس، وہی اپلائی کرے، وہی رابطہ کرے۔ اور دوسری یہ بات کہ جن بندوں نے ورک پرمٹ اپلائی کیے ہوئے، کسی کے پاس بھی کیے ہیں، ان کو چاہے 4 منتھ ہو گئے، چاہے 5 منتھ ہو گئے، وہ کچھ ایسے بھائی ہیں میرے 2 منتھ ہوئے ہیں، 1.5 منتھ ہوا ہے، تو وہ مجھے میسیج کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ سب سے میری گزارش ہے کہ، اور کال بھی کرتے ہیں، تو کبھی کبھار جو ہے نا میں مثال کے طور پر فری بھی ہوتا ہوں نا، تو پھر کچھ کالیں اٹھاتا ہوں میں، تو اٹھانے کے بعد جو ہے نا میرا ذہن ادھر تک پہنچ جاتا ہے کہ اب کسی کی کال نہیں اٹھانی، یعنی کہ فضول سوال۔ یار اتنا بندہ جو ہے نا فری نہیں ہے کہ بیٹھا کہ مثلاً آپ کی باتیں ہی سن رہا ہے، بس ہر جو بندہ کال کرے اس کی بات سننا اسٹارٹ کر دے، ٹھیک ہے، اس کے فالتو سوالوں کے فالتو جواب دے دیں، اور آپ کے فالتو کمنٹس کا میں کمنٹس کا جواب بھی دینا جو ہے نا وہ بھی امپاسبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو یہ ساری باتوں کو مد نظر دیکھیں، اگر آپ کسی سے بھی ورک پرمٹ اپلائی کیا تو وہ آپ اپنے ایجنٹ سے پوچھیں، اپنے ایجنٹ سے بات کریں، اپنی ایجنسی والے سے بات کریں، وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ورک پرمٹ کب آئے گا۔ تو آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ مثلا سارا کام جو ہے نا امیگریشن کا ہے، تو یہ کچھ لک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کچھ لڑکوں کے جو ہے نا 40 دن کے اندر بھی ورک پرمٹ آئے ہیں، کچھ لڑکوں کے 4 منتھ کے اندر بھی ورک پرمٹ آئے۔ ہر بندے کے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کو جو ہے نا بندہ جو ہے دوش نہیں دے سکتا کہ جی فلاں اس طرح کرتا ہے، جی فلاں اس طرح کرتا ہے۔ تو میں اس لیے جو ہے نا اس معاملے میں تو میں ورک پرمٹ آنا یا نہ آنا ہے، تو ہمارے بھائی کچھ ایسا رابطہ کرتے جی یہ ہم نے اپلائی کیا 4 منتھ ہو گئے، 5 منتھ ہو گئے، تو ایک بندہ اور ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں 1 منتھ کے اندر ورک پرمٹ نکال دوں گا آپ کو، تو میں اس کو بھی کیا جواب دوں گا۔ تو اس طرح کے مثلاً فالتو، اگر جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے آپ اس سے کام کروا لیں، اگر آپ کو میرے اوپر ٹرسٹ ہے آپ مجھ سے کام کروائیں، تو بس سارا کام وہ یقین کا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے اوپر یقین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ آنکھیں بند کر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر یقین نہیں آتا تو بندہ اتنی تفتیش کرنے کے بعد جو ہے نا پھر بھی یقین نہیں آتا، تو ان کا یقین اپنے آپ پر بھی نہیں ہوتا۔ تو مارکیٹ کے، اور جو ہمارے بھائی کہتے ہیں فراڈ اسکیم، فراڈیا یہ فراڈیا وہ فراڈیا، ان کا جو ہے نا ساری عمر کا جو ہے نا رونا یہی ہوتا ہے ان کا، فراڈیا فراڈ، ہر بندے کو اسکیمر یہ وہ کہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ انہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہوتا ہے خود، اور نہ کسی کو کچھ کرنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ صحیح ہے، نہ کھیڈنا تو نہ کھیڈن دینا، سمجھے میری بات، کہ یعنی کہ نہ تو آپ نہ کوئی ایسے بندوں کو دیکھ لے جو فروڈیے کہتے ہیں، یا کسی کو ہر بندے کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بندے کا اگر بیک گراؤنڈ اور اس کا جو نا اسٹیٹس چیک کرے نا، تو یقین کرے ان کا نہ ویزے سے اور نہ کسی کنٹری سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہوتا، اور جیب میں بھی ٹکا نہیں ہوتا۔ میں کسی کی جو نا پرسنلی ذات کو ٹورچر نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ مثلاً اس بندے کے لیے کہ نہ تو اس بندے نے کیس اپلائی کیا ہوتا ہے، نہ اس نے کرنا ہوتا ہے، اس نے بس جسٹ چسکے لینے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے بندوں کو ہے جو ہے احساس کمتری کا ان کو شکار ان کے دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خود تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، یعنی کہ وہ شیطان والی حرکتیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کے اوپر جو ہے نا وار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ وہ نیکی کی کام میں بھی مدد کر دیتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا اس طرف جائے گا تو زیادہ نیکی کرے گا، ادھر چھوٹی نیکی سے جو ہے نا کام چل جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ شیطانی جو ہے کام مت کیا کریں،
جو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر میں ہی اب لوگ کہیں گے یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو وہی ویڈیو کوئی دیکھ لے، آپ کسی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بولا ہو کہ آپ مجھ سے ہی کروائیں، نہیں میں نے نہیں بولا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی ویڈیو کے اندر بولا ہو۔ میں آپ کو لاسٹ آپشن دیتا ہوں، اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، باقی اتنی صفائیاں دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ بول دے، اس نے اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ بول دے کسی کے ساتھ اسکیم کوئی 1 روپے کا بھی کیا ہو، لوگوں نے اعتماد کر رہے ہیں، الحمدللہ آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا شکر اللہ کے بعد کہ جنہوں نے ہم سے کام کروایا، جو کروا رہے ہیں، جو کروانا کا خواہش مند ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات کہ ڈیمانڈ اس وقت جو آئی ہے وہ انسکلڈ ورکر ہے، پیکنگ ہے، ٹھیک ہے، سیلری سب کی جو ہے نا 2550 ہے، ٹھیک ہے، تو ہوٹل ہیلپر ہے، کچن ہیلپر ہے، ٹھیک ہے، اور کار مکینک ہے، اگر کار مکینک ہے کوئی بندے وہ ضرور رابطہ کرے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کا جو ہے نا ویزا بھی 100% لگے گا، تو کار مکینک جو ہے نا یہ مکینک بھی چاہیے، اور لانڈری کے بندے جو لانڈری کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا بھی ہے، صحیح ہے، اور کچھ ہمارے بھائی ٹیلر، ٹھیک ہے، جو پرماننٹ ٹیلر ہوں، واقعی ٹیلر ہوں، یہ نہیں ہے کہ مثلا ادھر ادھر سے جو ہے نا سلائی سی وہ نہیں کہ مثلا ویڈیو بنائیے، پرماننٹ ٹیلر ہو جو ہے ان کا بھی انشاءاللہ جو ویزا، یہ ویزے کی کیٹیگری جتنے بھی ہے نا سب کے جو ہے نا ویزے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رومانیہ کا جو اسکل والا بندہ ہوتا ہے نا، جن کا ہے اسٹیل فکسر، شٹرنگ، کارپینٹر، الیکٹریشین، پلمبر، انسولیٹر، ڈکٹ مین، اس طرح کے جو ویزے لگتے ہیں نا جن کے یعنی کہ جن کے پرمٹ آتے ہیں ان کے 100% ویزے لگتے ہیں۔ وہ کیوں لگتے ہیں؟ اس طرح کے وہی بندے منگوائے جاتے ہیں جن کا کمپنی کے پاس واقعی کام ہوتا ہے، واقعی وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، واقعی امیگریشن ان کو ورک پرمٹ ایشو کرتے ہیں، امیگریشن کو پتہ ہے کہ رومانیہ میں ان بندوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بندہ انسکلڈ ورکر میں لگا لے، وہ پتہ ہے کہ یہ روڈ پاس ہی ہے، پیکنگ کا بھی لگا لے، یہ بھی اس طرح کے بندے بہت مل جائیں گے۔ جب اسٹیل فکسر کی، شٹرنگ کی، کارپینٹر کی، الیکٹریشین، پلمبر ان کی بات آتی ہے اور اوپر سے ریٹرنر بندہ ہو تو اس کو جو ہے نا کمپنی ایسے اٹھاتی ہے، سمجھے بات۔ باقی جو ہے نا کچن ہیلپر کا بھی ویزا جو ہے نا ایزی لگ جاتا ہے، اور مکینک جو ہے مکینک، کار مکینک والے جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے، کار مکینک ہیلپر بھی۔ تو باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، تو آپ اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔